والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب وصدق رسوله النبي الكريم درود پاک پڑھ لیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد. انتہائی قابل صد احترام علماء کرام، سامعین گرامی قدر، حضرت حاجی قاری محمد منظور صاحب کی دعوت پر آپ سے گفتگو کا شرف مل رہا ہے. آپ کی زیارت سے فیضیاب ہو رہا ہوں. برکت کے لیے مختصر وقت میں مختصر حاضری کے لیے حاضر ہوا ہوں. انتہائی محترم دوستو، اس کائنات کی جان سیدنا محمد الرسول اللہ، سارے بولیے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. ان سے محبت کا ہو جانا ایک فطری امر ہے اور ان کے ساتھ محبت ہونا لازمی بھی ہے. اس کے بغیر ایمان ہمارا بنتا ہی نہیں ہے. ہمارا ایمان کامل ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، کامل کا لفظ یہاں نہیں بولا جا سکتا. کامل کا مطلب ہوتا ہے کہ جناب تھوڑا سا ہو گیا، تھوڑا سا رہ گیا. لیکن اگر حضور سے محبت نہیں ہے تو ایمان سرے سے ہے ہی نہیں ہے. محبت ہوگی تو ایمان دل میں جڑ پکڑے گا. محبت کا لفظ قرآن میں بھی استعمال ہوا. آپ دیکھیے محبت کہتے کسے ہیں؟ محبت کسی کے ساتھ ہو جانا یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. کسی کو کسی کے ساتھ کسی بھی حوالے سے کسی بھی فطرت اس کی چیز کے ساتھ تعلق جڑے تو ہو جاتی ہے. عمومی طور پر انسان کسی کے حسن سے متاثر ہو کر اس سے محبت کرتا ہے. اس کی آواز سے متاثر ہو سکتا ہے، اس کی تقریر سے متاثر ہو سکتا ہے، اس کے کردار سے متاثر ہو سکتا ہے، اس کی گفتار سے متاثر ہو سکتا ہے، اس کے سیرت اور کردار سے متاثر ہو سکتا ہے. یاد رکھیے، دنیا میں جتنی بھی وجوہ ہیں، جتنی بھی وجہ ہیں کسی کے ساتھ محبت کرنے کی، وہ سب سے زیادہ کامل اکمل طریقے کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی ہیں. محبت کہتے کس کو ہیں؟ محبت اس کو کہتے ہیں کہ جناب اب جب آپ کو کسی سے محبت ہو تو اس کی باتیں آپ کو اچھی لگنا شروع ہو جائیں، اس کو محبت کہتے ہیں. محبت کس کو کہیں گے؟ کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں آپ اس کی ہر بات کو من و عن قبول کریں، اس کو محبت کہتے ہیں. محبت اس کو بھی کہتے ہیں وہ کوئی اپنی ادا پیش کرے، آپ اس کے ادا کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنا شروع کر دو. محبت اس کو بھی کہتے ہیں. محبت اس کو کہتے ہیں جو آپ کو محبوب نے کہا آپ نے اس پر عمل شروع کر دیا، اسی کو محبت کہتے ہیں. محبوب ہوتا ہی وہ ہے کہ جو اس سے محبت کر رہا ہے وہ یہ نہ سوچے کہ جناب مجھے کرنا کیا ہے، اس نے مجھے کہا کیا ہے. ہر اس کی بات پر اپنا ایمان بنا دینا، ہر اس کی ادا پر اپنے آپ کو مٹا دینا، اس کے اشارہ ابرو پر اپنے آپ کو پیش کر دینا، اسی کو محبت کہتے ہیں. اگر اس کے لیے کوئی شخص ایسا ہے، کوئی ہستی ایسی ہے کہ اس کی اداؤں پر مٹا جا سکتا ہے، اس کے اشاروں پر کٹا جا سکتا ہے، اس کی باتوں پہ قربان ہوا جا سکتا ہے، تو وہ تنہا ذات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ ان کی ہر ادا پہ قربان ہوا جاتا رہا ہے، آج بھی ہوا جا رہا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا ہے، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ کٹ مروں جب تک خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا.
سامعین محترم، محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کی جائے، اس کے بہت سارے تقاضے ہیں، اس کی بہت ساری نسبتیں ہیں، بہت سارے انداز ہیں، لیکن دو تین باتیں آپ کے سامنے رکھ کے بات کو سمیٹ دوں گا۔ حضور علیہ السلام سے محبت کا پہلا تقاضا تو یہ ہے کہ ان کی تعظیم کی جائے، ان کی توقیر کی جائے، ان کی عزت کی جائے، اور حضور کی تعظیم و توقیر اور عزت اور مرتبہ بلند رکھنا اور بیان کرنا اور اپنے دل میں اس کی جگہ رکھنا، یہ میری بات نہیں ہے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اس میں حضور کے ساتھ محبت کو بیان کیا گیا ہے، اس کے ساتھ میں محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و توقیر کی بات ہے۔ حضور کی عزت و توقیر پر کوئی کسی قسم کا کمپرومائز نہ کرنا، یہی محبت ہے۔ حضور کی عزت و توقیر پر ساری عزتیں قربان کر چھوڑنا، یہی محبت ہے۔ آپ کو پتا ہوگا حضور علیہ السلام نے جب لوگوں سے کہا تھا کہ لا یکون حتی احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین لا یؤمنوا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کو میں ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر نے اس ایک موقع پہ کہا تھا کہ آپ مجھے اپنی جان سے علاوہ آپ مجھے عزیز ہیں۔ حضور نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، میں تمہیں اپنی جان تمہاری جان سے بھی زیادہ اگر تمہیں محبوب ہوں تو پھر ٹھیک ہے۔ حضرت عمر نے فوراً پلٹ کر کے کہا تھا ہاں اب مجھے آپ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ حضور نے فرمایا تھا عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا، گویا کہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز حضور کو سمجھنا یہ محبت کا تقاضا ہے۔ اس کے بغیر ایمان کی تکمیل ہی نہیں ہوتی ہے، ایمان ہی نہیں ہوتا ہے۔ آپ آگے بڑھیے، حضور کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ حضور سے آگے نہ چلا جائے، حضور کی آواز سے آگے بلند آواز نہ کی جائے، ان کے آگے قدم نہ بڑھایا جائے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اونچی آواز نہ کی جائے، پیغمبر کے قدم سے آگے قدم رکھا نہ جائے۔ اب اس کا عمل کیسے ہوگا؟ صحابہ تو یوں کیا کرتے تھے، ہم کیا کریں؟ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ پیغمبر کا کوئی حکم آ جائے پھر میری کوئی بات نہیں ہے۔ پیغمبر نے کہا نماز پڑھ، پھر میری دکان اس کے آگے ہے۔ پیغمبر نے کہا زکوٰۃ دے، پھر میرے مال کی محبت کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ پیغمبر نے کہا صلہ رحمی کرو، پھر میری انا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یعنی کہ حضور کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی ہر بات کو پیغمبر کے آگے چلانا نہیں ہے۔ جو بات پیغمبر نے کہہ دی وہاں پہ میری ساری باتیں ہیں کہ ہے پیغمبر کی بات آگے ہے۔ اور آقا سے محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ آقا کی نسبتوں کا احترام کیا جائے۔ پیغمبر کے ساتھ مکہ کی نسبت ہے،
جنت کے شہزادوں کے بارے میں بھی فرمایا ہے کہ یہ میرے شہزادے ہیں، حسن و حسین ہیں، جو ان سے محبت رکھے گا، پیار کرے گا، دل میں جگہ دے گا، پلکوں پہ سجائے گا، ان کی باتوں پہ عمل کرے گا، ان کے سامنے محبت کے ترانے گنگنائے گا، سنائے گا، پیار کی باتیں کرے گا۔ فرمایا وہ جنت کے درجوں میں جہاں میں ہوں گا وہ میرے ساتھ ہوں۔ میرے محترم دوستو، حضور کی محبت ایک ایسی محبت ہے جو انسان کا بیڑا پار لگا دیتی ہے۔